مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، میرا نام ہے عبدالظاہر اخندزادہ۔ اگر آپ نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کریں۔ آج ہمارا موضوع ہے مخلوق کی محبت اور اللہ کی محبت کے درمیان فرق۔ مخلوق اور اللہ کی محبت کے درمیان آج میں 3 بنیادی فرق بتاؤں گا۔ پہلا فرق یہ ہے کہ دنیا میں ہم جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جس کو اپنا محبوب بناتے ہیں تو اس کے قریب جاتے ہیں، اور جب دنیا میں ہم کسی سے ڈر محسوس کرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں اپنے دل میں، پھر اس سے دور بھاگتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے، جب ہم اللہ سے جتنا ڈر کریں گے، جتنا خوف محسوس کریں گے، اور اس کے ڈر کی وجہ سے جب برے اعمال چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی۔ تو مخلوق کا معاملہ یہ ہے، دنیا میں ہم جس سے ڈرتے ہیں اتنا دور اسی سے بھاگتے ہیں، اتنی زیادہ دوری اختیار کرتے ہیں اس شخص سے جس سے ہم ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جتنا ڈر محسوس کریں گے اور اپنے دل میں اللہ سے جتنا خوف رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید قریب ہو جائے گا، اللہ کی قربت مزید ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ پہلا فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق مخلوق کی محبت اور اللہ کی محبت کے درمیان یہ ہے، مخلوق کی محبت میں محب یہ چاہتا ہے، محبت کرنے والا شخص یہ چاہتا ہے کہ محبوب کا جسم میرے پاس ہو، چاہے اس کا دل جہاں بھی ہو، محبوب کا جسم میرے قریب ہو، محبوب کا دل جہاں بھی ہو لیکن اس کا جسم میرے قریب ہو۔ تو محبت کرنے والا شخص محبوب کا جسم چاہتا ہے کہ اس کا جسم اس کے قریب ہو، محبوب کا دل جہاں بھی ہو۔ تو دنیا میں انسان کے لیے اپنے محبوب کا جسم اس کا مطلوب و مقصود ہوتا ہے۔ یہ مخلوق کی محبت کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے جب محبت رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا جسم جہاں بھی ہو، مسجد میں آپ کا جسم ہو، بازار میں آپ کا جسم ہو، لیکن آپ کا دل میرے پاس ہو۔ تو یہ اللہ کی محبت اور مخلوق کی محبت کے درمیان دوسرا فرق ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے مخلوق کی محبت اور اللہ کی محبت کے درمیان کہ جس نے مخلوق سے محبت کی، ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، کیونکہ افتراق اور جدائی ضرور آتی ہے، اور جو شخص اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا، کیونکہ انسان جب اپنے محبوب کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن ضرور موت آئے گی، تو افتراق ہوگا، جدائی ضرور آئے گی، یا دنیائی عوارض کی وجہ سے حبیب اور محبوب کے درمیان جدائی آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا فلسفہ اور معاملہ بہت بڑا واضح ہے۔ ہم جتنا زیادہ محبت رکھیں گے محبوب حقیقی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ہمارے قریب ہوگا۔ ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، اس لیے کہ اس دنیا میں جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھیں گے۔ تو یہ تیسرا فرق ہے مخلوق کی محبت اور اللہ کی محبت کے درمیان۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا، اس عشق کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو مر جاتے ہیں اس کو محبوب نہ رکھیں
جس کا عشق ختم ہوتا ہے، جس کی محبت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ افتراق درمیان میں آ جاتا ہے مرنے کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں اگر عشق کرنا ہے تو حی و قیوم ذات کے ساتھ کریں، کیونکہ وہ زندہ رہنے والی ذات ہے اور وہ قائم رہنے والی ذات ہے۔ دین کی بنیاد محبت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب اساسی، محبت کرنا یہ میری بنیاد ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں گے تو یہ تمام اعمال، تمام عبادات پھر ہمارے لیے آسان ہوں گے، پھر کسی قسم کی تنگی نہیں ہوگی، کسی قسم کا تھکاوٹ نہیں ہوگا اور کسی قسم کے مشکلات نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا میں جو شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر اس کا حکم بجا لاتا ہے، اس کا امر پورا کرتا ہے، اس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ پورا کرتا ہے۔ لہٰذا جب ہم اللہ کے ساتھ محبت کریں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنی بھی احکامات ہیں پھر ہم سب بجا لائیں گے اور ہمارے لیے کوئی پھر مشکلات نہیں ہوں گے۔ ہم دلچسپی کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ وہ یہ اعمال کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں محبوب حقیقی کی محبت پیدا کریں اور اس محبت کو ہمیشہ ہمارے دلوں میں رکھیں، کیونکہ دین کی بنیاد، دین کے اساس محبت ہے، اور یہی محبت حقیقی محبت ہے۔ مجازی محبت سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ مخلوق کی محبت ختم ہونے والی ہے، مخلوق کی محبت وہ عارضی ہے، مخلوق کی محبت فنا ہونے والی ہے، وہ دنیا تک محدود ہے۔ اگر کسی کے ساتھ محبت رکھنی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ تو محبوب حقیقی اگر ہے تو خدا ہے، محبوب حقیقی اگر ہے تو خالق حقیقی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات بجا لائیں، کیونکہ وہی رب، وہی خالق، وہی مالک ہے اور اس کے کئی احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ اس ذات نے ہماری تخلیق کی اور اس ذات نے بہت اچھے انداز کے ساتھ ہماری تخلیق کی، جیسے کہ قرآن عظیم میں ارشاد ربانی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان احسانات کا بدلہ احسانات کے ساتھ بجا لاتے ہوئے معبود حقیقی کے ساتھ محبت کریں اور اس کو اپنا محبوب بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔